ان دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ یہاں پر اگر مسلمان کو کسی مسلمان قتل کر دیا ہے تو نہیں کی مخالفت کی، ٹھیک ہے، اور ایک گناہ آپ کے گردن پہ آ گیا، ٹھیک. اور یہاں پہ اگر 100 غلام یا 1000 غلام میں سے کسی ایک کو آزاد کر دیا تو حکم کو بجا لائے ہیں، ٹھیک ہے. 99 کو چھوڑ دیا، 99 کو چھوڑ دیا تب بھی آپ مخالف حکم نہیں کہلائیں گے. 99 کو چھوڑ دیا تب بھی مخالف حکم کی مخالفت کرنے والے نہیں کہلائیں گے. آئیے عبارت پڑھتے ہیں. التنبیہ الثانی ان الاطلاق تارۃ یکون شمولیاً. سادہ لفظوں میں اطلاق اور شمولی بدلی کو ذہن میں اس طریقے سے رکھیے گا. یہ تو اصطلاحی بحثیں تھیں جس میں تھوڑا سا ذہن مشوش بھی ہوتا ہے، لیکن سادہ لفظوں میں جب تمام افراد مطلق، تمام مصادیق کو کے استغراق کے لیے حکم آتا ہے، مطلق آتا ہے، تو اطلاق شمولی کہلاتا ہے. اور اگر انتخاب کا حق ہوتا ہے ان میں یہ یا یہ یا یہ، لیکن عنوان کلی ہوتا ہے اور عنوان کے مصادیق میں اجازت ہوتی ہے کہ یا یہ ہاں، تو اطلاق بدلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ان الاطلاق تارۃ یکون شمولیاً، اطلاق کبھی شمولی ہوتا ہے کہ یستدعی تعدد الحکم بتعدد ما لطرفیہ من افراد، کہ جو چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے، کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ حکم متعدد ہو، افراد کے متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ، طرف افراد جو ہیں ہے نا مصادیق، اس کے متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ حکم بھی متعدد ہو. یعنی 100 عالم اگر بن رہے ہیں نا یہاں تو 100 حکم آئے گا. وَأُخْرَى بَدَلِيًّا، اور کبھی حکم جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بدلی ہوتا ہے. یستدعی وحدت الحکم، یہاں پر وحدت حکم کی استدعا کرتا ہے. یہ اطلاق بدلی تقاضا کرتا ہے وحدت حکم کا. فَإِذَا قِيلَ أَكْرِمِ الْعَالِمِ، پس اگر یہ کہا جائے کہ اکرم العالم، کان وجوب الاکرام متعددا بتعدد افراد العالم، تو تعدد افراد عالم کے ساتھ ساتھ وجوب اکرام بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یعنی اکرم العالم شمولی ہے. اکرم العالم کیا ہے؟ شمولی ہے. 100 حکم آیا، ٹھیک. وَلَكِنَّهُ لا يتعدد فی کل عالم بتعدد افراد الاکرام، لیکن ہاں ہر عالم میں اکرام کا جو عدد ہوتی ہے، اکرام کی جو قسم ہے، تعدد اکرام کے ساتھ ساتھ عالم میں احترام اور اکرام کرنے کی تعداد نہیں بڑھ جاتی. یعنی کیا؟ مثال کے طور پہ احترام آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، احترام جو ہے کچھ ہدیہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. کوئی آیا اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ بھی احترام ہوا. ہدیہ دے دیا، یہ بھی احترام ہوا. ایک گلاس پانی اور کھانا اور دعوت کر دی، یہ بھی احترام ہوا. اکرام کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں نا. تو یہاں پر جب آیا حکم اکرم العالم، ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو اکرم کو بھی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے احترام کریں، جبکہ اکرام کے کئی مصادیق ہیں. صادق صاحب سمجھ رہے نا، اکرام کے کئی مصادیق ہیں. دوسری جانب عالم کو بھی نہیں بیان کیا گیا کہ ہیں کون سے عالم کا. تو العالم تو مطلق ہے، جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اتنے لوگوں کا احترام کا حکم آتا چلا جائے گا. 10 ہیں تو 10 لوگوں کا احترام کرو، 10 حکم آیا ہے. 100 ہیں تو 100، 1000 ہیں تو 1000 کا. ٹھیک ہے، سب کا احترام کرنا ہے. شمولی، سب کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اکرام بھی تو مطلق ہے. تب ایسا نہیں ہے کہ اکرام جو ہے اس کی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. وَلَكِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فِي كُلِّ عَالِمٍ بِتَعَدُّدِ أَفْرَادِ الْإِكْرَامِ، تعدد افراد اکرام کے اعتبار سے حکم ہر عالم میں اضافہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں، متعدد کیفیت حکم جو ہے وہ متعدد نہیں ہو جائے گی.
اس کا فرماتے ہیں کہ وقد یقال انا قرینۃ الحکمت. اب ایک بات انہوں نے رکھی اور اس کا جواب آ رہا ہے کئی طریقے سے، انشاءاللہ اس کو کل پیش کریں گے کہ قرین حکمت جو ہے وہ کبھی اطلاق شمولی کا نتیجہ دیتا ہے اور کبھی اطلاق بدلی کو سمجھاتا ہے. ٹھیک، تو اس اعتراض اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ جب قرین حکمت ایک ہے تو دو طریقے کے اطلاق کو کیسے سمجھا سکتا ہے. اس کے کچھ جوابات آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یقال ان قرینۃ الحکمت تنتج تارۃ الاطلاق الشمولی و اخرى الاطلاق البدلی ویعترض علی ذلك بان قرینۃ الحکمت واحدۃ فکیف تنتج تارۃ الاطلاق الشمولی و اخرى الاطلاق البدلی الی آخرہ. حضرات، ہم لوگوں کی گفتگو اطلاق کے سلسلے میں چل رہی ہے. کل ایک نام آیا تھا اطلاق کے سلسلے سے اطلاق شمولی کا، اور اس کے بدیل یا قسیم کے طور پہ دوسرا نام لیا جا سکتا ہے اطلاق بدلی کا. اطلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اطلاق شمولی ہے اور ایک اطلاق بدلی ہے. اطلاق شمولی زیادہ تر محرمات میں ہوتا ہے. منفی طور پہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے منفیات میں ہوتا ہے، کسی چیز سے روکا جاتا ہے، بلکہ منہیات میں یا محرمات میں. اور اطلاق بدلی زیادہ تر واجبات میں ہوتا ہے، مامور بہ میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ لا تکذب، تو جھوٹ کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، کذب کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں، لیکن جب لا تکذب کہا گیا تو یہاں پر کذب کے کسی بھی ایک مصداق کا ارتکاب صحیح نہیں ہے، یعنی کذب کے تمام افراد کو شامل کیے ہوئے ہے. اور اگر کذب کے کسی ایک فرد کو انجام دیا ہے تو حکم کو ادا نہیں کیا ہے، حکم کے خلاف کام کیا ہے انسان نے. ٹھیک ہے، واضح ہو رہی بات. لا تکذب میں کذب کے تمام مصادیق کو چھوڑنا ہے. یہ جو میں نے مثال دی تھی لا تقتل مسلمن، ہے نا، تو تمام افراد مطلق کو شامل کیے ہوئے ہے، اطلاق شمولی سے کہتے ہیں. اطلاق بدلی میں یہ ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے مگر اور تمام افراد کو شامل بھی کرتا ہے، لیکن تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو ادا کیا جائے اور یہ انتخاب مکلف کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو حکم پورا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہا گیا عاتق رقبتن، تو رقبہ کے مصادیق، غلام کے مصادیق اور افراد بہت سے ہیں، لیکن کسی ایک غلام کو آزاد کیا اپنی مرضی سے، 1000 غلاموں میں سے کسی ایک کو آزاد کر دیا، حکم ادا ہو گیا. ہو گئی بات. یہ ہے اطلاق بدلی. ٹھیک ہے، گویا اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاتق رقبتن اور لا تکذب، یہ دو چیزیں ہیں. رقبتن کے مصادیق بہت سے ہیں اور کذب کے مصادیق بھی بہت سے ہیں. جب عاتق رقبتن آیا تو حکم آیا متعلق ہوا پورے ٹوٹل پہ. ٹھیک ہے، مطلق سب کو شامل کیا، لیکن اب اس میں سے کسی ایک کو بجا لایا تو حکم کی ادائیگی ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں حکم آیا تو ہے پورے پہ، لیکن تمام افراد ذہن میں اس کو بھی چھوڑنا، اس کو بھی چھوڑنا، اس کو بھی سارے سب کے لیے حکم ہے. اگر کسی ایک کو کذب کے مصداق کو بجا لایا تو نافرمان کہلائے گا. ٹھیک ہے،
یعنی گویا حکم تمام افراد کے لیے آیا ہے. یہاں حکم اور الگ الگ مصداق پہ جا کے ٹک بھی رہا ہے. اس کے لیے ایک بار کلی حکم آیا لا تکذب، پھر کذب کے جتنے مصداق ہیں سب کے پاس الگ الگ حکم آیا. اس سے بھی روکا گیا، اس سے بھی روکا گیا، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی. لیکن عاتق رقبتن میں ایک کلی حکم آیا ہے، افراد پہ الگ الگ نہیں آیا ہے. اب افراد کا انتخاب مکلف کے ہاتھ میں ہے. چاہے اس کو آزاد کر دے تب بھی حکم پورا ہو گیا، اس کو آزاد کر تب بھی اس کو آزاد کر. ایسا نہیں کہ ان تین کو آزاد، چار کو آزاد نہیں کیا ہے، ایک کو آزاد کیا تو گنہگار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اطلاق کی شمولی بدلی سمجھ میں آ گیا نا. آئیے فرماتے ہیں ایک اعتراض، قد یقال ان قرینۃ الحکمت تنتج تارۃ، الاطلاق الشمولی. کبھی بات کہی جاتی ہے صادق رضوی صاحب کہ اطلاق جو ہے وہ قرین حکمت کبھی اطلاق شمولی کا نتیجہ دیتا ہے اور کبھی اطلاق بدلی کا. مگر اعتراض جو ہے وہ یہ ہے اس بات کے اوپر کہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے. قرین حکمت تو واحد ہے. فیض صاحب قرین حکمت کیا ہے؟ واحدہ ہے، واحد ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بار اطلاق شمولی کا انتاج کرے اور ایک بار اطلاق بدلی کا؟ ہے نا، دونوں الگ چیز ہے نا، اطلاق بدلی الگ.